الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میں نے سورہ المائدہ کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی ہے اہل ایمان کو، ایک بہت بڑی بشارت سنائی گئی ہے امت مسلمہ کو۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ، اے امت مسلمہ، میں نے آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ یعنی جو تمہارا دین ہے، دین اسلام، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ یعنی پہلے دین جو دین اسلام ہے، وہ پہلے انبیاء اور رسول وہ اس کی دعوت دیتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے میں، ہر قوم میں اور ہر ملک میں انبیاء اور رسول آتے رہے اور اسی دین اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہ دین ابھی ادھورا تھا، دین ابھی نامکمل تھا، اور اس کو آخری بیست پر اٹھا رکھا گیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور آپ پر جو عظیم کتاب قرآن مجید نازل کیا گیا، اس میں مکمل دین پیش کیا گیا، اس میں دین مکمل کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اب میں نے تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور جو میری نعمت ہے وہ میں نے تم پر تمام کر دی ہے، یعنی میری نعمت بھی مکمل ہو گئی ہے۔ نعمت سے مراد یہاں شریعت ہے، شریعت الہی، یعنی جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اور اس میں جو ضابطۂ زندگی عطا کیا گیا ہے اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور قانون اور شریعت بیان کی گئی ہے، فرمایا یہ مکمل ہے، یہ اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اور یہ ہر لحاظ سے مکمل اور کامل ہے۔ کیونکہ پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھیں، تورات اور زبور اور انجیل اور انبیاء کے صحیفے، تو فرمایا قرآن میں اور ان کے اندر جزو اور کل کی نسبت ہے، یعنی وہ سارے اجزاء تھے، اور قرآن مجید جو ہے وہ کل ہے، اس میں کلی تعلیم دے گئی ہے۔ اس لیے اس کو قرآن کو مہمن بھی کہا گیا ہے، کہ اس میں اولین و آخرین کے سارے علوم اس کے اندر جمع کر دی گئے ہیں۔ قرآن کے اندر جو انبیاء علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے مختلف زمانوں میں، وہ ساری تعلیمات اور سارے علوم قرآن کے اندر سمیٹ دیے گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی شریعت کی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا ہوں، میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے دین اسلام کو۔ مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ یہ وہی دین ہے، دین اسلام سے مراد وہ دین ہے جو سارے انبیاء پیش کرتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء حدیث علیہ السلام تک یہی دین پیش کرتے رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین جو ہے فرمایا کہ یہ مکمل ہو گیا ہے، اور یہ دین جو ہے ہمیشہ کے لیے فرمایا اللہ اس پر راضی ہو گیا ہے، اس پر مطمئن ہے، اور اللہ نے اس کو قبول کر لی ہے، اس کو پسندیدگی کی سند عطا فرما دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کے نزدیک جو دین ہے اور جو نظام زندگی ہے، فرمایا وہ صرف اسلام ہے۔ اس لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور آخر میں دین اسلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، کسی اور دین کی تمنا کرے گا، کسی اور نظام زندگی کی طرف وہ رخ کرے گا، تو فرمایا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف پورے کے پورے اسلام چاہیے، جیسے کہ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم اسلام کے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے عقائد اور تمہارے اعمال اور تمہاری عبادات اور تمہارے معاملات اور تمہارے معاشرت اور تمہاری معیشت اور تمہارے قوانین اور تمہارے صلح و جنگ کے قوانین اور تمہارے پسند و ناپسند کے زاویے اور سارے کا سارا دین جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ساری زندگی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ آدھا مسلمان جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ صریح منافقت ہے۔ تو یہ دین جو ہے وہ پورے کے پورا اس کو اس لیے فرمایا کہ رضیت لکم الاسلام، کہ میں نے اسلام کو تمہارے دین کو پسند کر لیا ہے، یعنی تین بڑی خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ اس لیے ایک یہودی عالم نے اس آیت کے بارے میں حضرت عمر سے کہا تھا کہ امیر المومنین، آپ کی نبی کی کتاب میں ایک ایسی آیت اتری ہے، ایک ایسی بشارت دی گئی ہے کہ اگر یہودیوں کو ہم کو تورات کے اندر یہ بشارت دی جاتی تو ہم اس دن عید مناتے، یوم عید مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں